أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت بنعمة ربك بمجنون آپ اپنے پروردگار کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق کے حامل ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ تو اب جلد ہی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کون دماغی خلل میں مبتلا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ یقیناً آپ کے رب اس شخص سے خوب واقف ہیں جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ درست راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو وَلَا جائیں۔ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ اور نہ کسی ایسے شخص کی بات مانیے جو بہت قسمیں کھاتا ہے، ذلیل ہے، ہمازٍ مشاء بنمیم طعنے دیتا ہے، چغلیاں کرتا پھرتا ہے، مناع للخیر معتد اثیم اچھے کام سے روکتا ہے، حد سے گزر جانے والا اور بڑا ہی گنہگار ہے، عتل بعد ذلك زنیم بد اخلاق ہے اور اس کے علاوہ بد ذات بھی ہے، ان كان ذا مال وبنین اس کی یہ کیفیت اس وجہ سے ہے کہ وہ مال و اولاد والا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمه على الخرطوم ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ مشرکین اور کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، مفتون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ یہ سب الفاظ کہتے تھے۔ ہم کو اس میں رہنمائی ملتی کہ جب ایسی باتیں، ایسے معاملات، ایسے حالات پیش آئیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ رہنمائی ملتی ہے جب آپ کو کوئی بات منہ سے بولتا ہے یا لکھ کر کے کہتا ہے تو آپ اگر اس کو قتل کر دو تو جو وہ بات منہ سے بول گیا وہ بات ختم نہیں ہو سکتی، وہ ایک سوچ پیدا کر دیتا ہے۔ جب اس نے سوچ پیدا کر دی تو آپ کو بول کر کے، بتا کر کے، لکھ کر کے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ جواب نہیں دیتے ہو، اس کو قتل بھی کر دو گے، پھر بھی وہ سوچ چلتی رہے گی اور ایک دن آئے گا کہ آپ ہار جاؤ گے۔ تو قرآن یہ نظام پیش کرتا ہے کہ جب آپ کو آپ کے مذہب پر، آپ کی ذات پر کوئی الٹی سیدھی باتیں کہے تو یہ قتل کرنے سے پہلے آپ یہ کام کیا کرو، عقلی دلیل کے ذریعے سے اس کی بات کو رد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سب الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام کے اور بھی آیتیں ہیں، ان سے کہتے تم پاگل ہو، تم دیوانے ہو۔ نبی کہتے لیس بی سفاہہ، اے میری قوم کے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے پیغام دے کر کے تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری نجات کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ وہ دلیل دیتے، باتوں سے اس کا جواب دیتے،
इरिटेट नहीं होते, गुस्से में नहीं होते, जवाब देते। हम लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया, जवाब नहीं देते हैं। पहले भी यहाँ कह चुका हूं, मैं 4-5 दिन पहले, आखिर कहता हूं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक आदमी ने गुस्ताखी की, सहाबा के दौर में बहुत से करते थे, फिर बाद में उनको हिदायत मिली, गुमराह हुए और जहन्नम में गए, आप हिदायत याफ्ता हो गए, जन्नत के हकदार बने, तौबा बिल्लाह किया उन्होंने। आप हदीस की किताबों में कहीं भी उन गालियों को, उन उल्टी सीधी बातों को नहीं पढ़ोगे, कहीं नहीं मिलेगी। सहाबा उन बातों का तज़किरा ही नहीं करते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अमीतुल बातिल बिस्सम्त, बातिल को चुप रह करके, चर्चा ना करके मार डालो। आप उसका चर्चा नहीं करोगे तो खुद खुद बात खत्म हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, उसके मार करके, एक आदमी ने उल्टी सीधी बातें कही, हमारे जवानों ने उसका प्रिंट निकाला और पूरे मोहल्ले में बांट दिया, पूरे मोहल्ले में बांट दिया। तो वो जो चाहता था कहना, वो तो कामयाब हो गया। वो तो एक बोला उसने, हमने 50 फैला दिया। तो जो काम हमको नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठे। तो ये होता ये कि जब हम सिस्टम नहीं जानते, लॉजिक नहीं जानते, उसूल नहीं जानते, कुरान की हिदायत हमारे सामने नहीं, तो हम ऐसे उल्टा सीधा काम करते हैं कि उल्टा खुद ही फंस जाए, जाकर के मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं और गुनहगार भी और गुनहगारों में के मददगार भी बन जाएं। तरीका यह है, ऐसे मौके पर आप लॉजिकल बात करो और मंतिकी बात करो, जवाब दो, अकली तौर पर रद्द करो उसका। अल्लाह ताला उन लोगों की उल्टी सीधी बातों को रद्द फरमाते हैं कि ए नबी, अपने परवरदिगार के फजल से आप मजनू नहीं हैं। मजनू क्यों कहते थे? बहुत सी वजूहात थी। उसमें एक वजह ये थी कि सब एक तरफ से बुत परस्त हैं, एक तरफ से मुशरिक हैं, एक तरफ से ये रसूमात इनके अंदर चल रही हैं। तने तनहा ये एक अल्लाह की दावत देते हैं, एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, तो इनकी बात कौन मानेगा? कौन मानने वाला? कैसे इनकी बात हम लोग तस्लीम कर सकते हैं? ये समझते थे कि ये आदमी समाज के तीवर के खिलाफ बात कर रहा है, इसलिए ये पागल है, नऊज़ बिल्लाह। हम लोगों को ऐसा पागल बनना चाहिए। समाज अगर गलत है, हम सही हैं, तो अपनी सही बात को बोलते रहना चाहिए। पूरा सब लोग मिल करके पागल कहें, फिर मेरी बात बोलते रहना चाहिए। पागल ये समाज है, पागल ये कौम है, पागल ये इंसान है। हम तो सही हैं, हमारे पास लॉजिक है, मंतिक है, तो हम अपनी बात बोलें। अगर हम नहीं बोलते हम भी पागल हो जाएंगे। तो इसलिए वो पागल कहते थे। और भी वजूहात थी। अल्लाह ताला कहते, ए नबी, आप अपनी बात बोले जाइए, बोलते जाइए, कहते जाइए, बताते जाइए। इन लोगों के इस तरह ताने और जुमले, इस तरह की बातों के नतीजे में आप रुकिए मत। इस तरह बातें करते रहेंगे और आप बोलते रहेंगे तो आपको बेइंतहा सवाब मिलेगा। तो किसी के तीव्र मिजाज की वजह से गलत बात पर हमको खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी बात बोलते रहना चाहिए, अपनी बात बताते रहना चाहिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हो तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उन लोगों के सामने पेश करें तो इस तरह की बातें किया करते हैं। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उनके सामने पेश करता है। क्या कहता है? वइन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, और आप बहुत ही बुलंद और अजीम अखलाक वाले हैं। आपका किरदार, आपका गुफ्तार, आपकी जिंदगी और शब और रोज देखो कितने बुलंद अखलाक के हैं। 40 साल तक तुम लोग अमीन कहते रहे, सादिक कहते रहे, अपने झगड़े सुलझाते रहे और उन पर एतमाद करते रहे, अपनी अमानत लाकर उनके पास रखते रहे। तुमने कत्ल के लिए उनको घेर लिया, पूरे मकान को घेर लिया। कत्ल के तुम दुश्मन थे, तुम्हारे जेवरात, तुम्हारे पैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास रखे हुए थे। दुश्मनी के बावजूद कत्ल के लिए तुम घेरे हुए थे, फिर भी उनके मामलात कितने साफ सुथरे कि सारी चीजों को छोड़ करके अली को जिम्मेदार बना करके कि सुबह लोगों में बांट देना, तकसीम कर देना अमानतों को इधर से उधर नहीं किया। और इस तरह तुमने उनकी जिंदगी को देखा। ये पागल की आदत होती है, ये पागल की सिफत होती है। ये अखलाक समझदार, बाहिम्मत, ईमानदार इंसान की होती है, ये पागल की नहीं होती। दलील दे रहे अल्लाह ताला, तो अनकरीब नबी आप भी देख लोगे, ये भी देख लेंगे कि पागल कौन है। आप इनको जन्नत के रास्ते बतलाने आए हो, दोज़ख से बचने का रास्ता बतलाने के लिए आए हो, लेकिन ये लोग हैं कि जन्नत की तरफ जाने के बजाय दोज़ख का रास्ता अख्तियार करते हैं। जब आंखें बंद हो जाएंगी फिर दोज़ख में चलेंगे और आप जन्नत की तरफ रहोगे, जन्नत में रहोगे, आपके मानने में जन्नत में जाएंगे। फिर पता चल जाएगा कि कौन बेंटा था, कौन अक्लमंद था, बिअय्यिकुमुल मफ्तून की कौन पागल है, पता चल जाएगा मरने के बाद। और फिर आप जिस दीन की दावत देते हो, जिस बात का पैगाम देते हो, ये हिदायत का जरिया
اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ گمراہی کا باعث، وہ گمراہی ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو سیدھے راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور اس شخص کو بھی جو جو سیدھے راہ پر ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ کفار آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہتے تھے، ہم جو سنتے ہیں تفسیر میں سورہ کافرون کی آیتیں کہتی کہ آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، ہم آپ کے اللہ کی پوجا کریں، کچھ دن ہم آپ کے مسجد میں آ جائیں نماز کے لیے، کچھ دن آپ مندر میں آ جاؤ۔ یہ مراد نہیں ہے وہاں، یہ تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ آ کے کہتے تھے کہ آپ توحید کی بات، رسالت کی بات، اللہ کی بات کم بتاؤ، بتانا بند کر دو، دعوت کا کام چھوڑ دو۔ اگر آپ دعوت کا کام چھوڑ دو گے، لوگوں کو دین بتانا بند کر دو گے، تو ہم تمہارے ساتھ زیادتی کرنا، تمہارے خلاف یہ غلط حرکتیں کرنا بند کر دیں گے، تم کو ستانا چھوڑ دیں گے۔ یہ وہ کہتے تھے، دعوت کے کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دین کو جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کیجیے، یعنی جو دین کے دشمن ہیں یا دین کا انکار کرنے والے ہیں، آپ کو رائے دیتے تھوڑا دین کی بات کم کیا کرو، دین کی بات لوگوں کو نہ بتایا کرو۔ تو اس میں آپ اطاعت نہ کریں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کرو تو وہ بھی آپ کے ساتھ نرمی کریں گے۔ تو وہ نرمی نہ کریں، سختی کرتے ہیں، پھر بھی آپ دین کی بات لوگوں تک بتاتے رہو، دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ وہ حالات تھے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ نرمی نہیں کرنا، دین کی بات بتانے میں سستی نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بالواسطہ اس امت کو بتلایا گیا کہ کسی بھی حال میں تم دین کی بات بتانے میں سستی نہیں کرو، دین کی بات بتاتے رہو، بولتے رہو، بولتے رہو۔ جو بولتا ہے اسی کی سنی جاتی ہے۔ بولنے کا اثر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل جھوٹی بات ہوتی ہے، اس کو لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ دیکھو جو جادو دکھانے والے، ہاتھ کی صفائی والے ہوتے ہیں، بالکل بات جو بولتے ہیں جھوٹ ہوتی ہے، لیکن بول کر کے ذہن بنا دیتے ہیں اور وہ چیز دکھاتے ہیں جو چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ بولنے کی جیسے سوچ بنتی ہے اور جو سوچ بنتی ہوئی چیز سامنے دکھنے لگتی ہے۔ اس پر ایک مثال میں دوسری دے دوں، ایک مثال اور دوں۔ مثلا روپیہ ہے، روپیہ غائب کرنے میں ایک جادو بتاتا ہوں آپ لوگ، جادو ہاتھ کی صفائی بتاتا ہوں۔ روپیہ ہے، اب روپیہ اس ہاتھ میں ہمارے ہے، اس ہاتھ میں روپیہ، اس ہاتھ میں کہ ہم ایسے یوں کریں پیٹ میں رگڑ کر کے کہ بھی روپیہ غائب ہو جائے گا، رگڑا دونوں ہاتھ۔ اب اس میں کیا کیا، اس ہاتھ میں تھا پیسہ ہمارے دائیں ہاتھ میں، اس کو ہم یہاں رگڑ رہے ہیں، ہم نے لے لیا بائیں ہاتھ میں۔ اب وہ سمجھ رہا کہ دائیں ہاتھ میں ہوگا اور اٹھا کے یہاں رکھ لیا، اب سمجھ رہے کہ یہاں رکھ لیا پیسہ لا کر کے، اور اس کو یہاں رکھ لیا۔ اب پھر کہتے دیکھو یہاں اس کو رکھ دیا پیسہ گردن کے پاس، پیسہ غائب ہونے والا ہے۔ یوں کھولا، یوں ہٹایا تو پیسہ یہاں نظر نہیں آیا۔ اب وہ سوچے گا کہ یار پیسہ سچ مچ غائب ہو گیا، پھر بولے گا دیکھو بھائی پیسہ واپس لے آؤں، کہاں واپس لے آؤں؟ پھر کیا کرے گا، ایسے کرے گا، پھر ایسے کرے گا، یہاں سے اٹھا لیا، پھر دونوں ہاتھ رگڑا جا کر کے یوں اس کو اس میں رکھ دیا، پھر لا کے رکھا، پھر یوں، پھر کھولا تو پیسہ نکل آیا۔ بولتا ہے انسان تو سوچ بنتی ہے، سوچ بننے کے بعد وہی چیز دیکھتے جو سوچ بن گئی۔ تو ایک چیز ہوا نہیں، یہاں پیسہ تھا ہی نہیں، پیسہ یہاں رکھا ہوا تھا، وہ یہاں دیکھتا ہے، غائب ہوتے ہوئے بھی نکلتے بھی دیکھتا ہے۔ تو بولتے رہنا چاہیے، یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بات بتانے میں ذرہ برابر سستی نہ کرے، اور آپ کے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں سستی نہ کرے۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ اگر اسلام پر اعتراض ہوتا ہے، اذان پر اعتراض ہوتا ہے، دین پر اعتراض ہوتا ہے، تو پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم دین کی بات بتائیں، اس کی لاجک، اس کی منطق لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مشرکین اور کفار کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ایک مثال دی، کتنا فوٹو کاپی کرا کے بانٹا ہم لوگوں نے۔ دوسری مثال دیکھیے، جو چھوٹا سا ہے بمبئی وغیرہ میں جہاں مسلم بستے ہیں، گوونڈی ہے، نالا سپارہ ہے، اور علاقے بول رہا ہوں، ربیع الاول کے موقع پر اسلام کیا کہتا ہے کہ من قطع طریقا او ضیق مکانا فلا جہاد له، جس نے راستہ بند کر دیا اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں گیا۔ جہاد میں جاتا ہے انسان، کھاتا ہے، سوتا ہے، ہنستا ہے، لیٹتا ہے، باتیں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں جنگ ہوئی،
لیکن اس کو مسلسل ثواب ملتا رہتا جب تک گھر پر واپس نہ جائے. اتنی فضیلت ہے اس کی. لیکن یہ راستہ بن کر کے وہاں گیا ہے تو اتنے بڑے کام پہ گیا, اتنے بڑے محاذ پہ گیا, فلا جہاد اللہ, اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا. صدقہ کی فضیلت ہے, روپیہ خرچ ہوتا ہے, غلہ خرچ ہوتا ہے. راستہ کتنی اہمیت ہے کہ راستے میں اینٹ پڑا ہوا ہے, کانٹا پڑا ہوا ہے, پتھر پڑا, آپ نے ہٹا دیا, 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا, اور 1 دانہ غلہ آپ کا خرچ نہیں ہوا, سوئی کی نوک کے برابر کوئی چیز نہیں خرچ ہوئی, صرف راستے سے پتھر ہٹا دیا, آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا. راستہ کی یہ اہمیت. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے 12 ربیع الاول کے موسم میں, دوسرے دینی موقع پر, دین کے نام پر تقریبات کے موقع پر, بمبئی جیسا شہر ہر وقت جیسے خون میں, نسوں میں خون دوڑتی رہتی, اس راستے چلتے رہتے, 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ کے لیے جو یہ فلم والے ہوتے روکواتے ہیں تو اس کا پیسہ اچھا خاصا بھرتے ہیں, آدھا گھنٹہ 10 منٹ کے لیے. صبح سے لے کے شام تک راستے بند ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. ہم یہ رسول اللہ کے اخلاق, رسول اللہ کی تعلیم دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں, یہ عشق ہمارا. وہاں تو یہ کہا جائے تم جہاد میں جاؤ گے, تم راستہ بند کر کے جاؤ گے, ثواب نہیں ملے گا. تم پتھر ہٹا دو, اینٹ ہٹا دو, کانٹا ہٹا دو, تم کو صدقے کا ثواب ملے گا. راستہ اتنا کلیئر کر دو. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کی سیرت اور کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہم یہ نہیں کرتے, باقی دوسرے سارے کام کرتے ہیں. پہلی چیز یہ بتلائی گئی کہ آپ کی زندگی اور جس موضوع پر اس کو اعتراض ہے, اس موضوع پر اس کو جواب, منطقی اور اصولی جواب ملنا ضروری ہے. اگر آپ نے جواب نہیں دیا, اس کو قتل کر دیا, تو قتل کر دینے کے باوجود اس کی سوچ نہیں ختم ہوگی. دوسرا کھڑا ہوگا, تیسرا کھڑا ہوگا, چوتھا کھڑا ہوگا, اور اس سے اعتراض ہوتا رہے گا. کہاں کا تم جواب دیتے پھرو گے, کہاں کا لوگوں کو قتل کرتے پھرو گے. ہم جواب نہیں دیتے. سنت کے خلاف, شریعت کے خلاف, قرآن کے خلاف ہم لوگ عام طور پر کام کرتے ہیں. پہلا کام یہ کہ جواب دو اصولی, اس موضوع کا تعلق سے اپنی طرف سے. دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس کی زندگی دیکھو, جس نے اعتراض کیا اس کی زندگی دیکھو, کہ اس کا مذہب دیکھو, اور اس کی سوچ دیکھو, اس کی لاجک دیکھو, اس جس گروپ میں رہتا ہے اس گروپ کے کردار کو دیکھو. آپ اللہ تعالیٰ نے 9 اخلاقی برائیوں کو آگے بیان کیا. وہاں دیکھو گے کہتے ہیں مسلمان عورتوں پر ظلم ہوتا ہے, اتیاچار ہوتا ہے. وہاں جا کر کے دیکھو جانور کی طرح عورتوں کو رکھا جاتا ہے, مرنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے. دوسری شادی کرنی ہو تو ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. طلاق کے موضوع پہ بات ہوئی, اسی جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ طلاق پر روک لگانے کا قانون بنے کہ اس طرح بنے, اس سے 1 دن پہلے بیوہ آشرموں میں جو عورتیں موجود ہیں, مسلمان جو طلاق والی عورتیں, اس کے مقابلے میں کئی ہزار عورتیں زیادہ ہیں. ان کی طلاق والی کئی ہزار عورتیں زیادہ جو شوہر نے طلاق نہیں دی ہیں اور ماں اور بھائی کے یہاں نوکر بن کر کے عورتیں رہتی ہیں. تو ان کی زندگی دیکھو. پھر یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ ظلم ہو رہا ہے, اتیاچار ہو رہا ہے, اس کو بھی تھوڑا فکر کرو. اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے تم اتنے اونچے عہدے پہنچ گئے, اپنی بیوی کے پہلے فکر کرو. یہ قرآن طریقہ بتلاتا ہے. تو پہلا کام ہم لوگوں کے لیے کہ رسول اللہ سے زندگی پیش کریں. دوسرا کام بھی ہے, لیکن دوسرا کام کون لوگ کریں گے؟ جو پڑھے لکھے لوگ, اکیڈمیشین ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, وہ کریں گے. تو اس میں جس نے گستاخی اعتراض کیا تھا, آپ کو پاگل کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے 10 برائیوں کو ذکر کیا ہے, اور اگر 9 برائیوں کو اگر غور کریں, جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں, اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, آج بھی ان کے اندر ہی برائیاں پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کیا برائیاں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اے نبی آپ ہر اس شخص جو خوب قسمیں کھاتا ہے اور ذلیل ہے. پہلی برائی خوب قسمیں کھانے کی, دوسری برائی ذلیل ہونے کی, حمازن تانا دینے والے کی, تیسری برائی تانا دینے والا ہے, مشائم بنمیم اور خوب چنگلی کرتا ہوا پھرتا ہے, اس کے بعد اس کو, اس کے بعد اس کو, اس کے بعد اس کو, ایسے کرتا پھرتا ہے. مناع للخیر معتد اثیم, خیر کے کاموں کو خوب روکنے والا ہے اور حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے. ہر نیک اور اچھے کام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے.
عُتُلٍّ سرکش ہے، بعد ذلك زنیم، اور اس کے بعد یہ کہ وہ بدذات ہے. یہ اتنی برائیاں اس کے اندر اللہ نے ذکر کی. تو کیا ہوئی؟ قسم کھانے والا، ذلیل، چگلی کھانے والا، تانا دینے والا، چگلی کھانے والا، خیر کے کام کو روکنے والا، سرکشی کرنے والا، اور اجڑ اکڑو والا، اکڑو اور بے نسل، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. یہ قرآن کہتا ہے. جس شخص نے ایسا کیا تھا اس کے بارے میں ہے. لیکن ان لوگوں کو جو اعتراض کرتے ہیں اگر دیکھو تو ان میں بھی ایسے معاملہ پایا جاتا ہے. ہر قسم کی برائیاں، بڑے بڑے ذمہ دار جو اسلام پہ اعتراض کرتے تھے، جن کے سامنے ملک کے بڑے بڑے ذمہ دار ہاتھ جوڑا کرتے تھے، وہ بلاತ್کار کے اپرادھ میں، کرپشن میں اور دنیا بھر کے بڑے بڑے جرائم میں ایویڈنس کی بنیاد پر جیلوں میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل، کمین، کرپٹڈ اور بدکار، حرامی نسل لوگ ہوا کرتے ہیں. تو ان کی زندگی، تاریخ زندگی کو دیکھیے اور پھر بتائیے کہ یہ لوگ ہیں تمہارے رہنما، ان کی بات مانتے ہو تو تمہاری بہن بیٹیوں کی عصمتوں سے کھلواڑ کیا کرتے ہیں اور رات و دن جھوٹ بولا کرتے ہیں، بینکوں کو لوٹا کرتے ہیں اور پورے کے پورے ملک کو، سماج اور معاشرے کو لوٹا کرتے ہیں. یہ ان کی زندگی ہے. اس کو پیش کرنا بھی ضروری ہے. دوسرا طریقہ یہ جواب دینے کا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سزا کے بارے میں، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. یہ اس طرح باتیں کیوں کرتا ہے اکڑوں کی اور اس طرح بدمعاشی شرارت کی پڑتا ہے؟ وہ زیادہ مال والا ہے اور بہت سے اولاد والا، بہت سے بچے. پہلے بچے زیادہ ہوتے تھے تو بڑا سمجھتے تھے. شریعت میں مطلب ہے بچے زیادہ ہوں. اور ابھی تو حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کافروں کی طرح سے سوچ بن گئی کہ بچے کم ہی پیدا ہوں. ابھی 3-4 دن پہلے ایک عالم نے ادھر بتایا کہ گود لے کر کے باپ کی نسبت بدلنا گناہ ہے. میں نے بھی بتلایا تھا، یوٹیوب پہ موجود ہے، غیر برادری میں شادی کو فروغ دیا جائے. تو 5-6 لوگ میرے پاس آ گئے جنہوں نے دوسرے بچوں کا گود لے رکھا. ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں. 2 سرکاری رپورٹ ہے 10 سال میں مسلمانوں کے یہاں برتھ کنٹرول کا رواج بہت بڑھ گیا. یہ غلط بات ہے. بچے زیادہ ہوں گے یہ فخر کی بات ہے اور ہونا چاہیے. عرب میں بھی ایک بات تھی جس کے بچے زیادہ ہوتے تھے وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا اور مال والا بھی تھا. اب مال اور اولاد کی وجہ سے، بڑا ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا تھا اور نبی پر اعتراض کرتا تھا، اسلام پر اعتراض کرتا تھا. تو نبی پر اعتراض کا جواب کیا ہے کہ نبی کی زندگی سیرت پیش کی جائے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اعتراض کر رہا ہے اس کی زندگی پر ڈسکشن کیا جائے اور اس کی زندگی کا انالائسس، تجزیہ کر کے پیش کیا جائے. اب سزا کا رات ہے. ہم اس کے سونڈ پر مہر لگا دیں گے. ہم اس کی سونڈ، خرطوم کہتے ہیں خنزیر کے تھوتھن کو اور ہاتھی کے سونڈ کو، دونوں کو بولتے ہیں. یہاں اب جواب دیا گیا 2 کام کرنے کے بعد منطقی جواب اس کی زندگی کو پیش کر کے. اب تیسرے نمبر پر یہ چیز آتی ہے، لگا دیں گے. یہ تھوتھن پہ مہر لگا دینا میدان محشر میں ہوگا. اس کا تھوتھن نکلا ہوگا، داغ لگا ہوگا، پہچان ہوگا کہ دنیا میں یہ رسول اللہ پر اعتراض کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اعتراض کرتا تھا. پہلی بات. دنیا میں بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا. غزوہ بدر کے اندر یہ شخص تھا، ایک صحابی نے اس کو اتنا زور سے مارا اس کے چہرے پر کہ سیدھا ناک پہ وہ زر پہنچی اور ناک پہ اس کے نشان پڑ گیا اور وہ پہچان میں آتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ ہے، پہچان میں آ جاتا تھا. تو پہچان ہو گئی تو دنیا میں بھی عذاب آ گیا، آخرت میں بھی عذاب. یہ لوگ ایسے ہی ذلیل ہوتے ہیں. اب یہ بات پوری ہو گئی. آگے باغ والوں کا واقعہ مجھے بیان کرنا تھا لیکن بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بند کر دوں. اب یہاں جو فلا ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ جو آیت آئی کہ آپ بیان تبلیغ کرنا بند کر دو، آپ نرمی اختیار کر لو، تو بھی نرمی اختیار کریں گے. اس پر تھوڑا اور میں فوکس کروں. مسلمان اس ملک کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی نرمی اختیار کریں گے
نرمی اختیار نہیں کرتے دین کے معاملے میں. یہ اللہ کے نبی کو حکم ہے تو مسلمانوں کے لیے حکم ہے. ہندوستان ایک ایسی زمین ہے کہ یہاں بہت سے مذہب کے لوگ آئے، دھرم کے لوگ آئے. اس زمین نے یہاں کے باشندوں نے تمام قوموں کو قبول کیا، کسی کا انکار نہیں کیا، کسی کی رد نہیں کی، انہوں نے سب کو قبول کر لیا. 33 کروڑ بھگوان تھے، ابھی تو 85 کروڑ بھگوان مان لیا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جب یہاں پہنچا، یعنی اسلام یہاں پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں کے ویدک طبقے نے جو اصل یہاں فیصلے کیا کرتا ہے اور یہاں کے سوشل سائنس کو کریٹ کرتا ہے اور بناتا ہے اور اس کے نقشے کو تیار کرتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اوتار مان لیا. تو اس طرح سے اضافہ کرتے چلے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوتار مان لیا تو کیا ہوا کہ مسلمان بھی مان لیا انہوں نے. تو مسلمانوں سے ان کو چڑ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں ہندوستان میں ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا. جو 12 قبیلے یہودیوں کی، تو دوسرے ملک میں عرب وغیرہ میں سب پہ اللہ کا عذاب آیا. لیکن یہاں کے لوگ جو یہودی ہیں، مطلب یہودی تو بمبئی میں کچھ لوگ رہتے ہیں، لیکن دوسرے 12 قبیلوں میں قبیلہ غائب ہے. وہ غائب قبیلہ ہندوستان میں موجود ہے، یہی لوگ ہیں. ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا. کیوں؟ انہوں نے نبیوں کا انکار نہیں کیا، سب کو قبول کرتے چلے، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آیا. تم مسلمانوں کو قبول کر لیں گے، یہاں مسلمانوں کو ختم نہیں کریں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طرح دوسری قوموں کو انہوں نے قبول کیا، تو قبول کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے پرچار و قلم کو استعمال کر کے، زبان کو استعمال کر کے اپنے میں ملا لیا. مثلا مہاتما گوتم بدھ بہت بڑے انسان تھے، انہوں نے یہاں کے ظلم اتیاچار کے خلاف تحریک چلائی اور برابری ایکولیٹی کا ضابطہ بنایا، نافذ کیا، مہاراجا اشوک نے نافذ کیا. لیکن جو یہاں کا اصل وہ پہلے کی سوچ تھی، ان لوگوں نے بدھوں کو بھی اپنے میں ملا لیا. بدھ پرستی کے مہاتما گوتم نے مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں کیا بدھ پرستی کو بدھوں کے اندر بھی آ گئی، ملا لیا انہوں نے، اپنے رنگ میں رنگ لیا. مہاویر جین بہت بڑی ہستی، بہت بڑا کام انہوں نے کیا، یہاں مساوات، برابری، ایکولیٹی، لوگوں کے اندر انصاف کے لیے بہت بڑا کام کیا انہوں نے. بعد میں کیا ہوا، جو یہاں بیٹھی ہوئی تھی قوم قبول کیا، ان کو آہستہ سے کام کرتے کرتے جینیوں کو آپس میں ملا لیا کر ان کے گھر میں بت آ گئے. اس کے علاوہ اور بھی تحریکیں چلی، جس میں آخر میں حضرت گرو نانک کی تحریک تھی، جو پنجاب کے کچھ علاقوں میں خاص تھی. گرو نانک جی نے بھی انصاف، برابری، نیائے کی لوگوں کو تعلیم دی، ان کو بھی انہوں نے قبول کر لیا. لیکن بعد میں ان کو بھی آپس میں اپنے میں ملا لیا، ان کے اندر بھی بت وغیرہ آ گئے. اقتال الامم ہندوستان کو کہتے ہیں، عربی میں اقتال الامم، کہ کوئی بھی قوم یہاں آئے گی، یہاں کے لوگ اس کو بھگائیں گے نہیں، قبول کر لیں گے، اپنی سوچ کے ساتھ یہاں آئے گی. لیکن جو یہاں کے اصل کچھ لوگ ہیں بہت دماغی ہیں، وہ ان کی سوچ جو لے کر کے آئے اس کو صاف کر کے اپنی سوچ ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، پھر اپنے میں آپس میں رنگ لیتے ہیں. وہ مسلمانوں کو قبول کیا انہوں نے، اللہ کے نبی کو قبول کیا انہوں نے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے اپنے رنگ میں رنگنے کی بہت کوشش کی. صرف مسلم قوم ایسی قوم ہے کہ یہ قوم ان کے رنگ میں نہیں رنگی جا سکی. اب وہ یہی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو اپنے رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے چلے جا رہے ہیں. جگہ جگہ اپنے ایم پی میں قانون بنا، یہ بھی میں قانون بنا، دھرم پرورتن کر، دھرم پرورتن نہیں کرا سکتے. کیوں نہیں کرا سکتے؟ انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ کوئی بھی دھرم قبول کر لے، لیکن قانون بنایا روکنے کے لیے کہ لوگ اسلام زیادہ قبول کر رہے ہیں، تو قانون بنا دیا. اس کے باوجود لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ابھی کل پرسے کی جو موٹیویٹر چند دنوں پہلے عورت تھی کیرل کی، بہت بڑی بہت مشہور، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، سیدھا چلی گئی عمرہ کرنے کے لیے. تو لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. یہ مسلمان یہاں کے رنگ میں رنگنے کے بجائے اپنے رنگ کو یہاں کے لوگوں پر ڈال رہے ہیں، یہاں کے لوگ رنگتے ہوئے جا رہے ہیں. تو جو یہاں ایک چھوٹا سا طبقہ تھا، لوگوں کی سوچ کو بدل دیا کرتا تھا قلم کو استعمال کر کے، دماغ کو استعمال کر کے، وہ طبقہ اب مسلمانوں کو
اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے ہمارے ہزاروں سال کے غلام آزاد ہو گئے، اونچے اونچے عہدوں پر پہنچنے لگے اور اچھا کپڑا پہننے لگے، اور مسلمانوں کی وجہ سے ہمارے سارے پاکھنڈ، ہمارا ساری ویوستھا، ہمارا سارا نظام ٹوٹا جا رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے کہ تم نرم پڑ جاؤ، اپنے دین کو بتانا بند کر دو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اذان بہت ہی زیادہ طاقتور ذریعہ ہے دین پہنچانے کے لوگوں تک، لیکن اذان کو ہم دعوت کا ذریعہ نہیں بنا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھ دیا کہ اذان کا ترجمہ سنا دینا ہندی میں، اردو میں نہیں، ہندی میں، اللہ اکبر، ایشور سب سے مہان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے انتم سندیشتا ہیں، حی علی الصلاۃ، اور ایشور کی پوجا کرنے کے لیے۔ یہ بات اگر لوگوں کے کان میں پڑے، لوگ اذان کا مطلب سمجھیں تو بہت سارے فتنے دب جائیں، لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے ذریعے اسلام کا پیغام دیا جا رہا ہے، اس لیے اذان کے خلاف وہ تو کھڑے ہو گئے، جگہ جگہ تحریکیں چلا رہے ہیں اور میمورنڈم دے رہے ہیں، لیکن ہم اذان کا مطلب بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نرمی اختیار مت کرو، نرمی اختیار کرو گے وہ بھی نرمی اختیار کریں گے، اس لیے اذان کو روکو۔ جہاں جہاں سے دعوت جاری وہاں سے رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نقاب و برقع ایک تہذیب، ایک کلچر کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ نقاب والی عورت کتنی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے چہرے کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں کتنی بہتر ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح عورتوں کو ننگی کر دے، جیسے پہلے سلطان ٹیپو سے پہلے عورتوں کو سینہ ڈھکنے کی آزادی نہیں تھی، اس طرح سے اس نہ پردے والی تہذیب کو ہم ہٹا دیں تاکہ عورتوں کو جانور کی طرح بنائیں۔ تو جہاں جہاں سے اسلام کا پرچار ہوتا ہے وہاں سے روکنے کی کوشش کرتے وہ پہچانتے ہیں۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب نقاب کی بات آئی تو ساری عورتیں نقاب پہنیں، صرف عورتیں نقاب کی پہنیں، سارے مرد سر پہ ٹوپی لگا لیں، سارے مرد اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لیں اور پوری طرح سے اسلام میں آ جائیں، سب کرتا پاجامہ پہن کے چلنے لگے، ہر جگہ نماز پڑھنے لگے، بازار میں، بس اسٹینڈ پر، ریلوے میں، ایئرپورٹ پہ، پارک میں، کھیت میں، کھلیان میں نمازیں پڑھنا چالو کر دیں۔ سختی کرو، خود قوت اور طاقت کے ساتھ اسلام کا پرچار کرو، لیکن وہ تو سمجھ رہے ہیں اور ہم کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہم سستی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں جو کہا گیا آپ نرمی اختیار کرو تو یہ ہے کہ آپ دعوت میں نرمی اختیار کرو، تو یہ بھی دعوت میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ کر کے ہم بچ جائیں گے تو نہیں بچ سکتے۔ ساجد حسن منٹو تھے، اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے خلاف لکھتے تھے، بے پردگی کی باتیں کیا کرتے تھے، بہت الٹی سیدھی باتیں۔ جب مکھی کے سر کے برابر کچھ بیوقوفوں نے ملک لے لیا، زمین لے لی اسلام کے نام پر، تو وہ بھی جانے لگے۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اسلام کو تو مانتے نہیں ہو تو کیوں جا رہے ہو؟ آپ تو یہاں وہاں رہو گے، اسلامی قانون نافذ ہوگا، شراب نہیں پی پاؤ گے، بدکاری نہیں کر پاؤ گے اور آوارگی نہیں کر پاؤ گے، جو چیزیں لکھتے ہو آپ اسلام کے خلاف لکھو گے، قتل کر دے جاؤ گے، تو کیوں جا رہے ہو؟ تو بولے ایسا ہے کہ میں اتنا مسلمان ہوں کہ دنگوں میں مجھے قتل کر دیا جائے۔ کوئی یہ سوچے کہ نرمی اختیار کر لیں گے ہم اور ٹیکا لگا لیں ہم اور بچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمان ایسی قوم ہے کہ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اپنے رنگ میں دوسروں کو رنگ لے گی، اس لیے ایک طرف سے انہوں نے پروگرام اور پلان تیار کیا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ چلے گئے۔ ابھی ایک یوگی کر کے نام ہے، رضوی تھا پہلے، وہ جب معاملہ ہوا کیس چلا تو سب سے پہلے اس جرم میں کہ وہ مسلمان کے پیشاب سے پیدا ہوا ہے اور مسلمان عورت کے کوکھ سے پیدا ہوا ہے، بلی کا بکرا بنایا گیا۔ اور ابھی دلی کا دنگا چلا تو وہ جو ایسے ہاتھ کرتا ہے بیوقوف، انہی لوگوں کی پارٹی کا تھا، مسلمانوں کا سوداگر تھا، لیکن نام اس کا مسلمان تھا، جن کا وہ تھا ایجنٹ، ان کو تب ان کی بات پہنچ نہیں پائی اور پہلے وہی جیل میں پہنچا۔ تو اس طرح ایک جج تھے، مسلمان جج، جب بابری مسجد کا معاملہ چل رہا تھا تو بار بار مسلمانوں کے خلاف باتیں کہتے تھے کہ ایک مسجد سے کیا ہوتا ہے، چھوڑ دینا چاہیے، بند دینا چاہیے دوسری چیزیں۔ جب 2002 میں دنگا ہوا تو ریٹائر ہو چکے تھے، سیکورٹی ملتی اچھی خاصی ان کو،
لیکن اس وقت کوئی سیکورٹی نہیں ملی، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے بھاگتے رہے، کہاں بھاگ گئے یہ پتہ نہیں چل پایا۔ تو اگر ہم دین کے معاملے میں نرمی اختیار کریں گے اور یہ سوچیں نرمی اختیار کر کے بچ جائیں گے تو کوئی نہیں بچ سکتا، کہیں نہ کہیں مارا جائے گا، اور ایسے لوگ پہلے مارے جائیں گے جو پلہ بن کر کے غیروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتم سنسکار کے موقع پر بہت سے لوگ سیکولر بنتے تھے اور کام کرتے تھے مشرکانہ۔ انسان کو زندہ جلانا، اس کو توڑنا مروڑنا کتنی بری بات ہے۔ اسلام منع کرتا ہے اس چیز کو، ظلم کرنے، لاش پر وزن نہ جانے پائے، احترام کا حد اٹھاؤ، وہاں تو جلایا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو کرتے تھے۔ تو کیا ہوا، لوگ کمنٹ کرنے لگے یہ عبدل جلاش جلانا اس لیے جاتا ہے تاکہ منہ میں جو سونا جلایا جا رہا ہے اس سونے کو چوری کر سکے، چوری کرنے کے لیے، یعنی آپ کام بھی ان کی کر رہے ہو لیکن چور بھی بن رہے ہو۔ تو اگر دین کے معاملے میں کوئی نرمی اختیار کر کے ہم سوچیں کہ بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دین کے معاملے میں پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جم جائیں، ہر جگہ اسلام کی بولی بولنا شروع کر دیں، ہر جگہ اسلام کو دکھانا شروع کر دیں، ٹوپی داڑھی کرتا پہن کر ہر جگہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ جتنا سختی کے ساتھ اسلام پہ جمیں گے اتنی ہماری حفاظت ہوگی۔ آخر مولوی لوگ، تبلیغ جماعت والے لوگ ٹرین میں چلتے ہیں چلتے کرتا ٹوپی لگا کر کے، تو اسی طرح سارے مسلمان ٹوپی لگانے لگیں، سارے مسلمان داڑھی رکھ لیں، سارے مسلمان دین کی باتیں کرنا چالو کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور فتوحات کے دروازے کھلیں گے۔ اگر ہم نے نرمی اختیار کی تو تباہ برباد ہوں گے، عذاب میں گرفتار ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ دو باتیں پورے بیان میں ہمارے آئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے ذریعے بات شروع کی۔ قلم کی بہت اہمیت ہے، لکھتے رہو، بولتے رہو، بات پہنچاتے رہو، اس سے اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس پر 4 مثالیں ہم نے پیش کی، لینن کی، لارنس آف عربیہ کی، مجید الفسانے کی، اور یہاں کی منوادی طبقے کی مثال میں نے پیش کی۔ قلم کے ذریعے اتنے بڑے ملک کے لوگوں نے فتح کیا۔ اور دوسری 2 باتیں جو ہم نے پیش کی کہ جب ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اسلام پر کوئی اعتراض کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی بات کا ہم بات کے ذریعہ پہلے جواب دیں، رسول اللہ کی زندگی پیش کریں، اور دوسرا کام یہ کہ جو اعتراض کرتا ہے اس کی تاریخ زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ اصل کام کرنے کا ہے۔ اس طرح سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔